لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اللہ دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو جو راہ خدا میں قتال کرتے ہیں صف باندھ کر کے، اور صف ایسی ہوتی ہے کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ عزاداران مظلوم، آج محرم کی 8 تاریخ ہے، اس لیے جنگ کے حالات جو میں بیان کر رہا ہوں اس کو تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو روکتا ہوں، اس لیے کہ پچھلے ویڈیو میں نے یہ کہا تھا کہ 2 طرح فوجیں آراستہ ہیں۔ ایک فوج 72 کی ہے جو امام حسین علیہ السلام کی زیر قیادت ہے، اور دوسری یزیدی فوج ہے جو اس کے کمانڈر ابن زیاد اور میدان میں ابن سعد کے ساتھ آراستہ ہے۔ دونوں ہی اسلام کے دعوے دار ہیں اور آج بھی ان کے حامی و مددگار اسی فرقہ اسلامی میں موجود ہیں۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کون لوگ اسلامی اصولوں پر ہیں اور کون لوگ اسلامی اصولوں کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اسی سے ہمیں اسلام کی تشخیص کرنے میں آسانی ہوگی کہ کون سی فوج اسلامی ہے اور کون سی فوج غیر اسلامی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ میں آپ کو گزارش کروں کہ آپ معنوی طور پر، روحانی طور پر، اپنے خیالی طور پر، تخیلات میں آپ کربلا چلیں، اور کربلا جانا، دیکھیے جو لوگ تو معرفت کے بلند درجے پر فائز ہیں، وہ لوگ روح اور بدن ان کا ایسا ہے کہ وہ روح ان کے بدن سے آزاد ہو جاتی ہے اور روحانی طور پر وہ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ یہ اہل معرفت کا میں نے تذکرہ کیا اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ اب آپ کہیں کہ یہ ممکن کیسے ہے؟ تو ایسا ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، جب ہم نیند میں خواب میں رہتے ہیں تو اس وقت ہمارا مادی جسم تو زمین میں رہتا ہے، لیکن ہم اپنے مثالی جسم کے ساتھ دور کا سفر بھی کر لیتے ہیں۔ جو مومن ہے وہ کربلا کی زیارت بھی کراتے ہیں، جا کر کہتے ہیں کہ خواب میں ہم کربلا چلے گئے، خواب میں ہم نجف چلے گئے۔ یہ جانا مادی جسم یہی ہے، یہ وہی روحانی سفر ہے۔ تو جو اہل معرفت ہیں وہ اس بات کا اختیار رکھتے ہیں کہ جب ان کا اختیار ہو، ہم خوابوں پر اختیار نہیں رکھتے ہیں، لیکن جو اہل معرفت ہیں وہ اپنے روحوں پر اختیار رکھتے ہیں کہ وہ جسم سے الگ کر کے جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ اس لیے ہماری مجلسیں آپ سن رہے ہیں، آپ میں کچھ اہل معرفت بھی ہوں گے، اس لیے میں سب سے گزارش کرتا ہوں جو اہل معرفت نہیں بھی ہیں وہ بھی خیالوں میں کربلا چل سکتے ہیں۔ جب ہم کربلا پہنچتے ہیں تو ہم اب دیکھتے ہیں، اب ہم خیالوں میں کربلا پہنچ جائیں، فرض کر پہنچ گئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ 2 فوجیں ہیں۔ کچھ دور پر نہر القمہ ہے جو کہ فرات کی ایک شاخ ہے، اس پر پہرا بٹھایا گیا ہے۔ یہ پہرا تقریباً 4000 عمرو بن حجاج زبیدی کے زیر قیادت لوگ ہیں۔ تقریباً جو گھاٹ ہے اس کو آدھا فرسخ کا بتایا گیا ہے، اس پر یہ فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ فوجیں بیٹھی ہوئی ہیں، کس لیے بیٹھی ہوئی ہیں؟ شبش بن ربی نے کہا تھا، اور ایک اور شخص کا کہنا، شمر کا کہنا ہے کہ اے امام حسین، اگر ساری دنیا پانی پانی ہو جائے اور وہ میرے قبضے میں ہو تو ایک بوند آپ تک نہیں پہنچے گی۔ اب یہ جو نظریہ ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس کا نظریہ ہوگا۔ اس کے پہلے میں پانی کی کچھ کیفیت بیان کر دوں کہ اللہ تعالیٰ
قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ وَكَانَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، وَكَانَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، اور ہم نے عرش کو پانی پر پیدا کیا. یعنی زمین اور آسمان کچھ بھی نہیں تھے، جو اللہ تعالیٰ نے عرش کو پیدا کیا تو وہ پانی ہی پانی تھا. اب یہ عرش کیا ہے، یہ سب چیز کی میں بعد میں بیان کروں گا، شاید پہلے بھی میں کر چکا ہوں کہ یہ وہ مادی چیزیں نہیں ہیں. یہ جو بھی اللہ کی عظیم مخلوق ہے وہ صرف ہماری لغت میں ایک کنایہ اشارہ کی طرح ہی بتائی جا سکتی ہے. تو وَكَانَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، اور ہم نے پانی سے عرش کو پیدا کیا. الرحمن استوى علی العرش، اور رحمان اس عرش پر مستوی ہو گیا. مستوی ہو گیا، بہت سارے لوگ نے اس کی جو تفسیر کی ہے اور اللہ کو مجسم اور مشبہ سے تشبیہ دی ہے، وہ اس کو ایک مادی چیز سے تشبیہ دی ہے، وہ سب الگ کبھی ویڈیو میں اس کی بیان ہوگی، لیکن ابھی اس کا موقع نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَانَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ، ہم نے اس عرش کو پانی سے پیدا کیا. اللہ نے اس پانی سے جب پیدا کیا تو پہلے صرف پانی ہی پانی تھا، کچھ نہیں تھا. اس پانی سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا اور آسمانوں کو پیدا کیا. خود امام امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے خطبہ میں اس پیدا کرنے کی کیفیت، تخلیق کی کیفیت کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے. جو سائنسدان حضرات ہیں ان لوگوں نے بھی جو تخلیق کی ہے بتائیے، وہ بہت حد تک امام کے خطبے کے مطابق ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا، آسمان کو اسی پانی سے پیدا کیا. اس کے بعد جب زمین آسمان پیدا ہو گئے تو 2/3 حصہ ابھی بھی پانی کا تھا. تو اللہ نے اس 2/3 حصے میں اس کا ایک حصہ زمین سے اٹھا کر آسمانوں میں بھیج دیا، اور اس کو آسمانوں میں بادلوں میں ذخیرہ کیا، تاکہ جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہ انسانوں کو وہ پانی بارش کے صورت میں آئے گا اور انسانوں کے لیے وہ زندگی کے آثار مہیا کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. تو اللہ نے جو پیدا کیا، پانی کو پیدا کیا اللہ نے پیدا کیوں کیا پانی کو، زمین و آسمان کو کیوں پیدا کیا؟ تو سورہ یہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لولاک لما خلقتا، لولاک لما خلقتا الا الافلاک، اگر آپ نہیں ہوتے تو میں افلاک کو پیدا ہی نہیں کرتا. اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ نہ ہوتے، لولاک لما خلقتا لما خلقت الافلاک، آپ نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو پیدا ہی نہیں کرتا. معلوم ہوا کہ یہ ساری کائنات، یہ جو خلق ہے، یہ جو پانی ہے اور پانی سے جو عرش ہے، یہ سب اپنے نبی کے صدقے میں پیدا ہوا ہے. جب نبی کے صدقے میں پیدا ہوا ہے، اب ایک حدیث رسول جو کہ متفق علیہ میں بیان کرتا ہوں کہ رسول نے کہا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں. تو جب اللہ نے ساری کائنات ہی نبی کے صدقے میں پیدا کی، پانی نبی کے صدقے میں پیدا کیا، تو امام حسین کے بھی صدقے میں پیدا کیا. تو یہ سارے پانی صدقے میں تو اللہ نے پیدا کیا امام حسین کے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اختیار دے رکھا ہے تاکہ آزمائش کرے، تو یہ انسان اب یہ نہر القمہ پر قابض ہے اور کہتا ہے کہ میں پانی لے جانے نہیں دوں گا. اب میں آپ کو ایک اور ذہن کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. آئیے اور دیکھیے کہ اسلام کے شریعت میں، شرع مقدسہ میں، قانون الہی میں اس پانی کی نوعیت کیا ہے. دیکھیے، اگر کوئی شخص ایک نہر خرید لے، اس کی ذاتی ملکیت اور پانی کی نہر ہو، تو اس پانی پر ہر مخلوق کا اختیار ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ چونکہ یہ میری ذاتی نہر ہے تو میں اس کو پانی پینے دوں گا، اس کو پانی نہیں پینے دوں گا. یہ پانی کسی کی ذاتی نہر بھی ہے تو شریعت میں اس پانی پر پینے کے لیے ہر کا حق ہے، کوئی نہیں روک سکتا ہے. پانی پلانا تو ایک کافر کو بھی ثواب ہے. دیکھیے، کھانا کھلانا کافر کو ثواب نہیں ہے. اب یہاں پر میں اس بات کی نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی بھوکا ہے اور مر رہا ہے اس کے لیے یہ، لیکن آپ جو دوستوں کی دعوت کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو وہ سب اس کا کوئی ثواب نہیں ہے آپ کے پاس. لیکن پانی اگر آپ پلاتے ہیں ایک کافر کو، اس کا ثواب ہے.
माफ़ कीजिएगा, बीच में रोशनी चली गई थी इसलिए। तो हम ये कह रहे थे कि पानी पिलाने का एक काफिर को भी सवाब है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम सफ़र में कहीं जा रहे हैं और रास्ते में दरख्त के नीचे एक शख्स नज़र आता है। इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम अपने असहाब को कहते हैं कि जाओ और देखो कि वो शख्स लगता है कि कुछ परेशानी में है। वो जाता है, कहता है कि ये एक नसरानी है और प्यासा है। इमाम ने कहा जाकर इसको पानी पिलाओ। नसरानी है तो क्या हुआ, उसको पानी पिलाने का सवाब है। ये तो नसरानी या यहूदी सबको पानी पिलाने का सवाब है, यहाँ तक कि काफिर को पानी पिलाने का सवाब है। काफिर को पानी पिलाने क्या, जानवरों को पानी पिलाने का सवाब है। देखिए शरीयत क्या कहती है। रसूल खुदा, सीरत रसूल खुदा क्या है। रसूल खुदा वज़ू कर रहे हैं और एक बिल्ली उनको घूर घूर कर देख रही थी। रसूल खुदा ने अपने हिसाब से कहा कि लगता है कि ये बिल्ली प्यासी है, और वो अपने वज़ू का पानी उठाकर बिल्ली के सामने रख देते हैं। जब बिल्ली सैराब हो जाती है उसके बाद रसूल खुदा अपने वज़ू की तकमील करते हैं। शरीयत कहती है अगर तुम सफ़र में हो, तुम्हारे पास इतना ही पानी है कि अगर कोई जानवर तुम्हारे पास है और वो जानवर प्यासा है तो पहले उस जानवर को सैराब करो, उसके बाद तुम तैमूम करके भी नमाज़ पढ़ सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम वज़ू करो और वो जानवर प्यासा रह जाए। उलमा ये भी कहते हैं कि अगर तुम्हारा अपना जानवर नहीं है, तुम सफ़र में हो, कोई दूसरे तुम्हारे अहल का भी सफ़र में, वो साथी का भी है अगर कोई जानवर, और वो भी प्यासा है तो उसको पानी पिलाने का सवाब है। एक काफिर अगर मुसलमान को पानी पिलाता है तो काफिर को भी उसकी जज़ा मिलेगी। अब ये अलग बात है, काफिर को सब पिलाता है तो उसकी भी उसको जज़ा है। वो ये है कि काफिर की जज़ा चूँकि आखिरत में नहीं रखी गई है, इसलिए उसको उसकी जज़ा दुनिया में दी जाएगी या आखिरत में उसकी अज़ाब में तख़फ़ीफ़ की जाएगी। ये इस्लाम में पानी के मुतल्लिक़ ये कहा गया है कि कोई प्यासा नहीं रहे। अब जब मैं आपको ख्याल में या नफसानी तौर पर करबला ले आया, तो आप करबला में देखिए कि ये दो फ़ौजें हैं और एक ने पानी रोक रखा है और दूसरे पानी के तलबगार हैं। इसमें इस्लामी उसूल की पासदारी कौन कर रहा है। चलिए इससे भी आगे बढ़िए। अब हम खैमे में जाते हैं, खैमों में देखते हैं कि एक फ़ौज है जहाँ के वो मशरूब का दौर चल रहा है, वहाँ वो शराबें चल रही हैं, और ये दूसरा दौर है, दूसरी जमात है जो कि खैमे में बैठे हैं और वहाँ अल्लाह तश की सदाएँ बुलंद हो रही हैं। ये अल्लाह तश की सदाएँ जो बुलंद हो रही हैं, ये बच्चे हैं। अरबाब अदा, करबला में हमारे 3 इमाम प्यासे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम प्यासे थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम प्यासे थे, इमाम बाक़र अलैहिस्सलाम प्यासे थे। इनके अलावा इनके असहाब प्यासे थे। मुख़द्दरात इस्मत प्यासी थी, बच्चे प्यासे थे। बच्चे प्यास और प्यास की सदाएँ लगा रहे थे, और वो दूसरी जमात ने इन बच्चों से भी पानी रोक रखा। अरबाब अदा, एक शायर है फ़ारसी का मुहतशम, उसने वाक़ई करबला के हालात को अपने नज़म में कलमबंद किया है, जिसके अशार का तर्जुमा अरबी फ़ारसी सब में हुआ है। वो कहता है कि करबला में 4 साक़ी थे। पहले साक़ी तो ख़ुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे साक़ी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा खुद थी, तीसरे हमारे अलमबरदार लश्कर हज़रत अबू फ़ज़ल अब्बास थे, और चौथे साक़ी ये हम अज़ादार हैं जो हम अपने अशकों का नजराना और खिराज पेश करते हैं वहाँ के शहीदों को। पूरी तफसील इस वीडियो में शायद बयान नहीं कर सकें कि ये चारों साक़ियों की नौइयत क्या है। जब
حضرت عباس علمبردار کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ 7 محرم کے بعد تو مستقل امام خیام حسینی تک پانی آیا نہیں، لیکن اس کے پہلے کچھ روایتیں ملتی ہیں جس میں عباس علمبردار 20 اصحاب حسین کو لے کر اور مشقیں لے کر گئے، قتال کیا اور امام کے خیمے تک پانی لائے تھے، لیکن 7 کے بعد تو خیام حسینی میں پانی موجود نہیں تھا۔ اور خود ہمارے امام خمینی صاحب سے بھی جب دریافت کیا گیا تو انہوں نے یہی کیا، امام شیخستانی صاحب نے بھی یہی کہا، جب ان سے دریافت کیا گیا تو کہا کہ اللہ امام حسین اور اصحاب حسین کو اپنے راہ میں پیاسا شہید ہونا دیکھنا چاہتا ہے۔ اس سے اس بات کا تو ثبوت پہنچتا ہے کہ جو امام اور امام کے اصحاب اور بچے تھے وہ پیاسے تھے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو کہا گیا کہ اس کی یہ چاروں ساقی ہیں، تو ایک ساقی کا تو تذکرہ ہم کر دیں کہ جب جناب علی اکبر علیہ السلام کو نیزہ لگا اور شہادت کے درجے پر فائز ہوئے، اور جب ان کے بابا پریشان ہو کر کے جب ان کے جنازے تک جاتے ہیں، جب انہوں نے کہا کہ بابا علیکم منی سلام، اب اتنی بھی وقت نہیں ہے کہ آپ کے جواب سلام کا میں انتظار کر سکوں، اس وقت انہوں نے کہا کہ ہمارے جد رسول خدا آ گئے ہیں اور انہوں نے ہمیں پانی سے سیراب کر دیا۔ اب پتہ نہیں امام کی حالت دیکھ کر انہوں نے امام کو تسلی دینے کو کہا تھا یا حقیقت رسول خدا آ گئے تھے اور انہوں نے پانی کو سیراب کیا۔ ارباب ادا، اگر ہماری آنکھیں واقع کربلا میں نم نہیں ہوتی ہیں اور گریہ نہیں کرتی ہیں تو یہ بہت ہی افسوس ہے، اس لیے کہ معصومین دعا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں ایسی آنکھ نہ دینا جو گریہ نہ کر سکے، اس لیے گریہ کی ہمارے شریعت میں بڑی فضیلت ہے۔ اگر ہمیں محتشم شاعر نے کہا ہے کہ ہم بھی ساقی ہیں کربلا کے، تو ہمیں خراج عقیدت میں یا نذران عقیدت میں اپنے آنسوؤں کا نذرانہ ضرور پیش کرنا چاہیے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا